اور بہت مقبول تھی وہ اپنی مجالس کے سلسلے میں، اور ان کی عرفیت امت البی بھی تھی، امت الزہرا سے۔ امت کا لفظ جو ہے وہ بمانی کنیز ہے، امت الزہرا یعنی زہرا کی کنیز، بے انتہا مومنہ خاتون تھیں، اور ان کی والدہ بھی بہت مومنہ تھیں۔ والد حضرت حسن صاحب اور ان کے نانا بہت بڑے جاگیردار تھے، اور آج بھی ان کی زمینیں اور باغات اور ان کی کوٹھی نما محل سرا اور وہ سارے اختیار و اقتدار جو کہ انگریزوں کے زمانے میں اور بادشاہی کے دور میں تھے، وہ سب میرے دیکھے ہوئے ہیں۔ ان درختوں کو میں نے دیکھا ہے جو ان کے بزرگوں نے لگا دیے تھے۔ ذکی حسن صاحب بہت نیک انسان تھے اور بانی اشرا بھی تھے، مجالس بھی ہر سال محرم میں کرواتے تھے، اور اب ان کے بیٹے مرحومہ کے احمد صاحب اکثر یہاں آتے رہتے ہیں پاکستان۔ جعفر طیار کی قریبی رشتہ داریاں ہیں، جب بھی آتے ہیں تو مجھ سے ملاقات کرتے ہیں۔ محبتیں سرحدوں کی وجہ سے رک نہیں سکتی، اور محبت اہل بیت کسی سرحد میں قید نہیں ہے۔ یہ بات میں نے 21 تقریروں میں کہی کہ عالمین کے معنی یہ ہے کہ وہ جو انسانوں نے سرحدیں کھینچ کر ملک بنا لیے ہیں اور اپنے افکار، نظریات اور سیاسیات پہ کام کر رہے ہیں، یہ بہت ہی چھوٹے کام ہیں اللہ کی نظر میں، اس لیے کہ یہ زمین کل کی کل خلق ہی اس لیے ہوئی کہ اللہ کی مرضی سے خلق ہوئی، اور اس لیے خلق نہیں ہوئی کہ اللہ کی مخلوق اسے ٹکڑوں میں بانٹ کر اپنے قبضے میں لے کر انسانوں پہ مظالم کرے، انہیں غلام بنائے۔ یہ سارے نظریات پامال ہو چکے ہیں، اور سرکار کے آنے کے بعد تو یہ نظریات بالکل خاک میں مل گئے، اس لیے کہ جب آپ نے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم ایک خلیفہ مقرر کر رہے ہیں عرض پر، زمین پر۔ آدم کسی ایک ٹکڑے کے خلیفہ نہیں ہے، سجدہ ہوا اسی بات پر کہ یہ خلیفہ بنایا گیا ہے، اور اللہ نے اس کو اپنی زمین پر مقرر کیا ہے۔ یہ آیت قرآن میں اپنے معنی کے ساتھ کسی مسلک، کسی فرقے میں طے شدہ ہے کہ یہ حضرت آدم کے لیے آیت ہے، تو کوئی انکار نہیں کرے گا کہ آدم اس زمین کے خلیفہ نہیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اب خلیفہ کا تصور جو انسانوں کے ذہن میں آ رہا ہے، وہ مجھے یہ جواب دیں کہ جب آدم کو بھیجا گیا تو کیا انہوں نے پوری عرض پر حکومت کی؟ نہیں، یعنی وہ حکومت بنانے نہیں آئے،
خلیفہ جو عرش پر ہے وہ مالک ہے اس زمین کا، اور وہ قیامت تک مالک رہے گا۔ اب دوسرے اگر اپنے نام سے ملک بنا رہے ہیں تو وہ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ زمین ان کی نہیں آدم کی ہے؟ اب اسلام میں قرآن کے مطابق وراثت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وراثت کی آیتیں قرآن میں ہیں۔ اس سلسلے کی آیت کہ جہاں آدم وارث ہیں اللہ کے اس زمین پر، خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلف، خلف یعنی اللہ کے بعد آدم اس کے خلف ہیں، یعنی اس کے نائب ہیں۔ یہ ایک معنی آپ نائب پہ لے لیجئے، لیکن ہمارے ہاں اردو میں اگر کوئی بیٹا باپ کے نقش قدم پر نہیں چلتا تو اسے کہتے ہیں ناخلف ہے۔ تو یہاں یہ بھی پتہ چل گیا کہ خلف کے معنی یہ ہے کہ وراثت بیٹے میں جاتی ہے، بیٹے میں جاتی ہے، لیکن بیٹے بہت سے ہیں، بیٹے بہت سے ہیں، آدم کی اولاد بہت سے ہیں۔ اب آدم اپنی مرضی سے ان بیٹوں میں سے کسی بیٹے کو اپنے بعد زمین کا مالک نہیں بنا سکتا۔ جب اللہ کہے گا کہ فلاں بیٹے کو تم وراثت دے دو، تو اب آدم کا بیٹا شیش اس زمین کا مالک ہو جائے گا، اور اس طرح 1,24,000 انبیاء تک جب آخری نبی آئیں گے تو وہ سارے انبیاء کے وارث ہوں گے، اور اس پوری زمین کے مالک محمد ہوں گے۔ کوئی بھی ملک ہو وہی ہے وارث، مالک وہی ہے۔ اب محمد اللہ کے حکم سے اپنے بعد جس کے نام وراثت کر دیں گے، وراثت اس کی رہے گی قیامت تک۔ اس لیے ہم امام زمانہ کی زیارت میں کہتے ہیں خلیفۃ الرحمن، اللہ کا خلیفہ امام مہدی ہے۔ اب اگر یہاں پہ کوئی کہے کون سے ملک میں وہ حکومت کرتے ہیں؟ ملک میں نہیں، آدم نے کون سی حکومت کی تھی؟ جہاں اتارے گئے تھے وہیں خانہ کعبہ مکے میں رہے، کوئی تخت نہیں بنایا، کوئی تاج سر پہ نہیں رکھا۔ اب وارث جسے بنا دیں انبیاء، کسی نبی نے امام میں سے اپنا وارث نہیں بنایا، نہ آدم نے، نہ نوح نے، نہ حضرت ابراہیم نے، نہ حضرت موسیٰ نے، نہ حضرت عیسیٰ نے، نہ حضرت زکریا نے، نہ حضرت داؤد نے، نہ حضرت سلیمان نے، نہ حضرت حزقیل نے، نہ حضرت شعیب نے، نہ حضرت لوط نے، نہ حضرت صالح نے، نہ حضرت ہود نے۔ کوئی نبی عوام میں سے چن کر، اس کے معنی یہ ہے کہ نبوت اور رسالت جمہوریت نہیں ہے، چونکہ یہ اصول تھا کہ اللہ کے حکم سے جسے ہم کہیں اپنے بعد بنا کر جاؤ۔ اس لیے جب محمد سے کہا گیا کہ اپنے بعد علی کو بنا کر جاؤ تو لامحالہ اب زمین کے خلیفہ علی ہیں۔ لیکن میں نے کہا زمین کے خلیفہ ہیں، تاریخ جن کے نام لیتی ہے وہ تاریخ کے خلیفہ ہیں۔ اب یہ وراثت جائے گی۔ جوش ملی آبادی کچھ پھول سے ہیں جو کھلے جاتے ہیں، یہ سرخ علم ہے کہ لہراتے ہیں۔ کوئی آمد ہے جلوس کی، دور سے پرچم دکھائی دے رہے ہیں، کچھ لوگ آ رہے ہیں، کوئی جلوس آ رہا ہے اور کوئی سربراہی کر رہا ہے، اس کا منظر جوش ملی آبادی ہے۔ یہ سرخ علم سے ہے کہ
لہراتے ہیں، ہٹ جاؤ فرشتوں، ہٹ جاؤ فرشتوں، فرق آدم پر تاج رکھنے سر حشر، فرق آدم پہ تاج رکھنے سر حشر، ہٹ جاؤ فرشتوں کہ حسین فرق آدم پہ تاج رکھنے سر حشر، ہٹ جاؤ فرشتوں کہ حسین آتے ہیں۔ آج آدم کی تاج پوشی ہو رہی ہے محشر میں، اور تاج حسین رکھیں گے۔ کیوں رکھیں گے؟ اس لیے کہ فرشتوں نے یہ کہا تھا اس کو بنا رہا ہے جو خون ریزی کرے گا۔ حسین نے سر کٹا کر بتایا کہ وارث آدم خون ریزی نہیں کرتا۔ کربلا کو سمجھے کہاں؟ بار بار جب میں نے کہا کہ ڈوب کر پار اتر گیا اسلام، آپ کیا جانے کربلا کیا ہے؟ آپ کربلا تاریخی اعتبار سے کربلا کو دیکھا ہے، اگر آسمانی نگاہ سے دیکھتے، لیکن ہر ایک دیکھے نا، ایک آپ دیکھ رہے ہیں پہاڑی ہے، دریا ہے، سڑک ہے، میدان ہے، لیکن اگر ہوائی جہاز ایجاد نہ ہوتا تو آپ کبھی اوپر سے نہیں دیکھ سکتے تھے یہ مناظر۔ تو جب آپ 10,000 فٹ کی بلندی پہ جاتے ہیں تو کتنا وسیع زمین جہاز سے کھڑکی سے نظر آتی ہے۔ اور میں اگر کہوں کہ پوری کائنات کو کسی طرح دیکھو تو ہر ایک تو جا نہیں سکتا آسمان پہ، ہر ایک تو نہیں جا سکتا۔ ہاں، یوری گگارین گیا، راکٹ لے کے گیا، چاند پہ گیا، اس نے وہاں سے بیان بھی دیا کہ زمین ہمیں ایک مچھلی کی طرح نظر آ رہی ہے۔ یہ بات حضرت علی اپنے خطبے میں کہہ چکے تھے، اس کو مچھلی نظر آ گئی کہ یہ دنیا جو ہے تیر رہی ہے پانی میں جیسے، اور یہ گولا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو وہ اتنی دور تک گیا کہ صرف عرش کو دیکھ سکے، لیکن عرش کے علاوہ عالمین، وہ سورج کو تو نہیں دیکھ پایا، وہ ستاروں کی دنیایں دیکھ نہیں سکا، صرف چاند سے اس نے اپنی عرش کو دیکھا، اس گلوب کو دیکھا، اس زمین کو دیکھا، اور جو بعد میں گئے انہوں نے بھی دیکھا۔ لیکن میں یہ کہوں کہ ایسی جگہ جا کے اڑیے کہ جہاں سے سارے سیارے ستارے بھی نظر آئیں، آفتاب بھی نظر آئے، چاند بھی نظر آئے، ہماری زمین بھی نظر آئے، تو ابھی تک تو کوئی ایسی چیز ایجاد نہیں ہوئی ہے کہ وہاں پہ آپ بیٹھ کے جا کے پوری کائنات کو بیٹھ کے دیکھیں، وہاں سے بھائی پوری کائنات نظر آ رہی ہے۔ اس لیے سرکار کو بھیجا گیا، آؤ جس کائنات کو تمہارے لیے بنایا ہے، جس پر تمہارا راج ہے، آ کے پہلے اپنی ذمہ داری دیکھ تو لو، اپنی سلطنت کو دیکھ لو۔ اس لیے اتنی دور جانا ہے جہاں حدیں ختم ہوں، جہاں حدیں ختم ہو، دنیا کی حدیں ختم ہو جائیں تاکہ پوری دنیا نظر آئے۔ پہلے سدرہ تک لے گیا، یعنی جہاں پر ایک درخت نور کا لگا ہے جو بیری کی درخت کی طرح ہے، سدرہ عربی میں کہتے ہیں بیری کے درخت کو، ایک نشان اللہ نے بنا دیا، جیسے طوبہ درخت ہے ویسی سدرہ وہاں تک ہے۔ اب جبریل نے کہا یہاں سے میری پرواز ختم ہوئی، یہ بتانا ضروری تھا کہ یہاں تک فرشتے زمین کو دیکھ پاتے ہیں۔ آپ کو جتنا سفر آپ طے کر کے سدرہ تک آئیں، ابھی اتنا ہی سفر اور ہوگا، اور پھر آپ وہاں پہنچیں گے جہاں کے لیے اللہ نے آیت قرآن میں دی، ثم دنا فتدلی فقاب قوسین وادنیٰ۔ ہم وہاں لے گئے جہاں دو قوسین ملتے ہیں، دو کمانیں ملتی ہیں، اور وہ ادنا ہے۔ ادنا میں اردو کہتے ہیں اتنا ہی نیچے کی طرف، ادنا ترین مقام، ادنا سی چیز۔ سوال یہ لے جا رہا تھا بلندی پہ اور کہہ رہا ہے ادنا، تو کون ادنا کو سمجھا؟ جا رہے تھے بلندی کی طرف، اللہ کہہ رہا تھا ادنا۔ یہ ادنا کیوں کہہ رہا تھا؟ اس لیے کہہ رہا تھا کہ پوری کائنات تمہاری نالین کے نیچے آ کے ادنا ہو گئی،
نبی بلند ہے، کائنات ادنا ہے نبی کے پیروں کے نیچے، اس لیے کہتے ہیں او ادنا۔ میرے نیس نے کہا، اسی چیز کو کہا کہ ماں ذات خدا تھی یا ذات نبی، اس جگہ تک گئے ہیں کہ جہاں کسی اور ذات کا وجود نہیں۔ اب یہ باتیں جو ہمارے علم کلام میں آتی ہیں، جس کی ہوا غیروں کو نہیں لگی، اور یہ سب علم ہے، علم کلام، چونکہ لوگ سمجھ نہیں پائے اس لیے اس میں انہوں نے کلی کھلنے لگا لیا، سمجھ نہیں پائے۔ میرا سے واپس آئے، سرکار واپس آئے، سامنے مولا علی تشریف فرمائے۔ مولا نے فرمایا، سرکار اپنا سفر نامہ آپ سنائیں گے یا میں سناؤں گا؟ اب یہ معرفت والے سمجھ سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ معراج کی تصدیق ضروری ہے۔ لوگ سمجھ گئے تھے خواب ہے، علی نے کہا حقیقت ہے، اس لیے وارث کا ہونا ضروری ہے جو گواہی دے۔ اب اس پہ حیرت نہ ہو کہ علی وہاں کیسے ہے۔ جب رسول اللہ نے کہہ دیا کہ جہاں جہاں میں گیا وہاں وہاں علی تھے، ہر چیز پہ تو وہاں علی علی لکھا ہے، وہ طوبہ ہو، وہ جنت کے دروازے ہوں، وہ جنت کے دروازے پر ایک کنڈا لگا ہے، جب اسے ہلایا جاتا ہے تو آواز آتی ہے علی علی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جنت کے دروازے کا کنڈا اور ہے اور زمین کا گنڈا اور ہے۔ تو آپ دونوں چیزوں کو ملا نہیں سکتے، آپ دونوں چیزوں کو ملا نہیں سکتے، اسی لیے سرکار کو بلایا گیا، دیکھ لے اپنی آنکھ سے اس سب کو دیکھ لے۔ ان کو بلایا گیا، ابراہیم نے خود کہا تھا کہ مجھ کو دکھا دے یہ دنیا تو کیسے چلا رہا ہے۔ یہ بھی قرآن میں ہے، وہ بھی قرآن میں ہے۔ معراج سورہ 17 بنی اسرائیل ہے، اور شروع ہوتا ہے سورہ یہاں سے کہ ہم لے گئے اپنے بندے کو راتوں رات بلندیوں پہ لے گئے، معراج میں لے گئے۔ ایک جگہ نہیں، کئی جگہ معراج قرآن میں ہے۔ اب لوگوں نے کہا کہ روحانی معراج تھی، روحانی معراج تھی۔ تو جب سرکار اس منزل پہ پہنچے کہ جو آپ کی آخری منزل تھی، تو آپ نالین اتارنے لگے، تو آواز آئی میں نالینوں کے میں جوتیوں کے آؤں۔ تو پتہ ہی چلا کہ جوتی نے یہ دلیل دی کہ خواب میں روح جوتی نہیں پہنتا۔ اور اس کا ذکر یہاں سے شروع ہو جاتا ہے کہ جب وہ تیار ہوئے، جبریل نے کہا آپ تیار ہو، امامہ باندھا، اور آخر میں تیار ہونے کے بعد نالینیں پہنی، پھر پہن کر ہوئے، سواری آئی، سواری آئی ہے، آپ کو بلایا ہے۔ ابراہیم نے یہ کہا کہ مجھے دکھا کہ تو کائنات کو کیسے چلاتا ہے۔ قرآن میں پھر اللہ کہتا ہے ابراہیم نے ہم سے کہا، تو ہم نے ابراہیم سے پوچھا کہ کیا تم کو یقین نہیں ہے، کیا تمہیں یقین نہیں ہے
تو ابراہیم نے کہا یقین تو ہے، یقین میں اضافہ چاہتا ہوں۔ اسی چیز کو مولا علی نے فرمایا کہ میری نگاہوں سے سارے پردے اٹھ جائیں، پھر بھی جہاں یقین ہے وہیں رہے گا، منبر سلومی پہ کہا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے تمام پردے ابراہیم کی آنکھوں سے ہٹائے اور میں نے وہ مقام دکھایا جہاں سے یہ کائنات کنٹرول ہو رہی ہے۔ ابراہیم نے دیکھا کائنات کس طرح کنٹرول ہو رہی ہے۔ اب یہ بڑا طویل قصہ ہے کہ جب پردے آنکھوں سے ہٹے تو ابراہیم کو سب نظر آنے لگا۔ جب سب نظر آیا تو کہا اللہ استغفر اللہ، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، اللہ کرے یہ مر جائے، اللہ کرے یہ مر جائے۔ اللہ نے کہا آج تمہیں سب دکھا دیا تو تم سب کو مارنے لگے؟ ارے میں نے تو جب سے دنیا بنائی ہے بیٹھا دیکھ رہا ہوں، اس طرح تو میری مخلوق ختم ہو جائے گا۔ اس لیے رسول اللہ کو رحمت العالمین کہا کہ وہاں سے جا کے رسول نے بھی سب دیکھا تھا، لیکن معیار یہ قرار دے دیا واپس آ کر کہ صرف ولایت علی بچا سکتی ہے، کرنے کو تو دنیا میں جانے کیا ہو رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ معاف کیسے کرے گا، پروانہ ولایت علی تو ہو۔ تو لوگوں کو ولایت علی کا مقصد نہیں معلوم کہ اس کے فوائد کتنے ہیں۔ فوائد یہ بھی ہیں کہ جو کچھ ابراہیم نے دیکھا ہے اوپر سے، جو رسول اللہ نے دیکھا ہے اوپر سے، وہ سب نامہ اعمال سے یوں مٹ جائے گا کہ اس منظر کو پھر فرشتے دیکھ ہی نہیں پائیں گے۔ تو اس چیز کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اب یہ وراثت چلتی جائے گی اور یہ غیر میں نہیں جائے گی۔ علی وارث ہیں، حسن وارث ہیں، حسین وارث ہیں۔ زیارت کیا چیز ہے؟ زیارت سب سے پہلے حسین کے لیے ایجاد ہوئی۔ امام حسین سے پہلے کہیں کسی نبی کے مزار پہ جا کے کوئی نہیں کہتا تھا السلام علیکہ یا حضرت آدم، السلام علیکہ یا ابراہیم۔ حسین نے متعارف کرایا یوں قبر پہ جانا تو سلام کرنا، اس کے بعد سب کی زیارتیں بنی۔ جب ہو گئی حسین کی زیارت پھر رسول اللہ کی زیارت بنی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ وہ اسی زیارت میں حسین کی زیارت میں آیا السلام علیکہ یا امیر المومنین علی بن ابی طالب۔ پھر سب کے سلام حسین نے دنیا کو سکھائے کہ مجھ پر جب سلام کرنے لگنا تو پہلے ان سب پہ سلام کر لینا، اسے کہتے ہیں زیارت وارثہ۔ وارث ایسا ہوتا ہے حسین کہ اپنے اجداد کے نام محفوظ کرا دیے۔ آج تک حسین کی وجہ سے ہر نبی کا سلام ہوتا ہے۔ کہاں آپ کربلا کو سمجھیں؟ وارث ہے نا۔ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ پھر موسیٰ کا نام آیا، عیسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، سرکار کا نام آیا، مولا علی کا نام آیا، جناب فاطمہ کا نام آیا، جناب خدیجہ کا نام آیا، امام حسن کا نام آیا، اور پھر امام حسین پہ سلام شروع ہو گیا۔ اب اس میں ابراہیم آ گئے۔ ابراہیم نے کہا تھا مجھے دکھا دے، ابراہیم نے کہا تھا مجھے دوست بنا لے۔ اللہ نے کہا تم خلیل علی، خلیل اسے کہتے ہیں جو خواہش کرے مجھے دوست بنا لے، اور اللہ جس سے خواہش کرے کہ میرے دوست بن جاؤ اسے حبیب کہتے ہیں۔ وہ خلیل اللہ ہیں، یہ حبیب اللہ، یہ حبیب اللہ، اور بلا کر دکھایا، اور پھر سب سے ملاقات ہو گئی وہاں۔ اور پھر سرکار نے بتایا آدم سے ملاقات ہوئی، نوح سے ملاقات ہوئی، ہماری ملاقات موسیٰ سے ہوئی، عیسیٰ سے ہوئی، اور وہ اچھی گفتگو ہوئی، اچھے ماحول میں سب سے باتیں ہوئی، حضرت ابراہیم سے باتیں ہوئی، جن سے جو باتیں، اور پھر جب وہ وقت آیا کہ نماز ہو،
اور جبریل نے اذان دی تو سارے انبیاء کھڑے ہوئے، سارے انبیاء کھڑے ہوئے اور نبی کے پیچھے نماز پڑھی۔ تو آپ غور فرمائیے کہ تمام مخلوق، تمام فرشتے جس کے پیچھے تمام انبیاء سرکار کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، جہاں سب جھک رہے ہیں سرکار کے پیچھے، وہاں سرکار کے جسم میں سب سے بلند چیز کیا ہے؟ دونوں کاندھے، پھر سر ہے، کہا علی میرا سر ہے۔ دیکھیں یہ کسی کے لیے رسول اللہ نے نہیں کہا کہ علی میرا سر ہے، فاطمہ میرا دل ہے، حسن حسین میری آنکھیں ہیں۔ جب یہ ملتے ہیں تو نبوت بنتی ہے۔ تو وہ گھیرے میں رہنے والے اور ہیں جو چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، اور دل و جگر، سر اور آنکھیں اور ہیں۔ کیا چاہتے ہیں یار؟ ذرا غور کریں کہ کس کوشش کے تحت آپ کی زبان سے ایسی باتیں نکل رہی ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ زمین جہاں تک ہے، جس زمین پہ آسمان نے سایہ کیا، وہ خالی پڑی ہو یا اس پہ کوئی حکومت کر رہا ہو، وہ سب امام کی ہوتی ہے، سب امام کی۔ اسی لیے کہا کہ اب جب ہم زمین کا وارث بنائیں گے تو اس کو بنائیں گے، ان لوگوں کو بنائیں گے جنہیں تم دنیا والوں نے کمزور کر دیا تھا اور زمینیں چھین لی تھیں۔ پھر ہم اسے، اب تو اللہ کا دن ہے نا، مالک یوم الدین ہے، تو وہ اب خود مقرر کرا ہے، جیسے آدم کو مقرر کیا تھا۔ آدم نے حکومت نہیں بنائی تھی، اب جو وارث اللہ کا آ رہا ہے وہ پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لے کے سب کو اپنی رعایا بنا لے گا، سب اس کے حکم کے تحت آ جائیں گے۔ یہ وراثت اعتراض کرتے ہیں لوگ، امام کی زمین، انی جاعل فی الارض خلیفہ، وارث آدم زمین کے مالک ہیں، تو اب وارث حسین ہے اور پھر تمام ائمہ ہیں، اس لیے وہ وارث ہے۔ لیکن بیچ میں وراثت کا پھر اعلان ہوا، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے تمہیں انسانیت کا امام بنا دیا۔ یا تو انسانیت سے نکل کے جانور ہو جائے، اب قیامت تک ساری انسانیت کے امام ابراہیم۔ رسالت میں لے لیا، نبوت میں لے لیا، خلت میں لے لیا۔ اب جو امامت کا اعلان ہوا، اتنی دھوم دھام سے اعلان ہوا، یہ کب اعلان ہوا؟ جب بیٹے کی قربانی دی اور بیٹا بچ گیا۔ امامت قربانی کے بغیر نہیں ملتی، مسجد کا امام بننا ہو۔ قوم کیا چیز ہے؟ قوم کی امامت ہے کیا؟ کیا سمجھیں گے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام؟ علامہ اقبال 2 رکعت کے امام، اس امامت کو کیا جانے؟ انی جاعلک للناس اماما۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو بہت دھوم سے اعلان ہوا ہے حضرت ابراہیم، تو پھر اس کو مانگ لوں، دل سے باتیں اللہ سے مانگ لوں، وراثت میں مانگ لوں۔ تو آواز قال ابراہیم نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، پروردگار یہ تو نے جو امامت کا عہدہ دیا ہے یہ میری ذریت میں جائے گا۔ ذریت اسے کہتے ہیں، ایک ہے اولاد، ایک ہے آل، ذریت اسے کہتے ہیں جو جسم کے ٹکڑے ہوں۔ اور یہ میں بتا چکا، آنکھ حسن حسین، سر علی، دل فاطمہ، یہ ذریت۔ باہر کے لوگ ذریت نہیں بن سکتے، جن میں خون شامل ہو وہ ذریت ہے۔ ابراہیم کہہ رہے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي، آواز قال
الظالمین، جواب یہ دینا تھا اللہ کو کہ جائے گی تمہاری نسل میں امامت۔ جواب اللہ نے دیا، ظالم یہ عہدہ امامت کا نہیں پائیں گے۔ کیا حکمت ہے پروردگار، وہ والی بتا دی کہ کس کو نہیں ملے گی، تو آپ پتہ چل جائے گا کس کو ملے گی۔ ظالم جو ہوتا ہے اسے امامت نہیں ملتی، جو مظلوم ہوتا ہے اسے امامت ملتی ہے، جو صابر ہوتا ہے اسے امامت ملتی ہے۔ اب ظالم کے معنی آپ کیا یہ سمجھے کہ چنگیز خان، ہلاکو، ہٹلر انسانوں کو مارے؟ نہیں، قرآنی ظالمین یہ ہے کہ جس نے اپنے نفس پر بھی ظلم کیا۔ اور میں نے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے یہ لفظ بتا دیا، سب ریکارڈ موجود ہے، لوگ ایک ایک لفظ پہ میرے ریسرچ کریں کہ میں نے گفتگو کیا مختصر کی ہے، لیکن ہزاروں کتابیں لکھی جا سکتی ہیں میرے جملوں پر۔ میں نے ہی وہاں پر بتایا، دوسرے دن میری ہی بات کی تصدیق ایک عالم نے کی کہ جیسا کہ کل علامہ نے کہا تھا، کوئی نہیں بول پایا، اس لیے کہ علم کلام میں کوئی نہیں بول پایا کہ عدل و ظلم کی تعریف کیا ہے، کوئی نہیں بتا پایا۔ جس دن عدل کا موضوع تھا، جس کو علم کلام آئے گا وہ بتائے گا کہ عدل کے معنی کوئی نہیں بتا پایا۔ اور میں نے آیت پڑھی تھی، وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کا حکم صداقت اور عدالت پہ ختم ہوا، عدالت کے ساتھ صداقت ضروری ہے، کلمہ ختم ہوا۔ یہ امام زمانہ کے لیے آیت ہے، میں ٹی وی پہ پڑھ کے آ گیا، شیعوں کو پتا بھی ہے کیا تھا؟ وَتَمَّتْ، خاتمہ، رب کا کلمہ ختم ہو رہا ہے۔ اس طریقے قرآن میں امام مہدی کو اللہ کا کلمہ کہا گیا ہے۔ سب سے پہلے جناب سیدہ کلمہ الہ ہے، شجرہ الہ ہے، یہی اللہ کا شجرہ، یہی اللہ کا کلمہ۔ آپ لا الہ الا اللہ کو کلمہ کہتے ہو نا، کلمہ نام ہے اللہ کی حکومت کا، آپ تو پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہو، یہی تو اللہ کی حکومت ہے، پڑھتے رہو پڑھتے رہو، اس میں اللہ کی حکومت ہے۔ جب مہدی آئے گا پتہ چلے گا کلمہ کیا ہے، اللہ کا کلمہ کیا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، عدالت اور صداقت پہ میں نے ختم کیا، اب یہ عدالت قائم کرے گا صداقت کے ساتھ۔ اور جب یہ حکم دے گا، دیکھیں یہ سن لیں، ساری دنیا کے لوگ سن لیں کہ جیسے امام آئیں گے، تمام یہ جو کتابیں لگی ہیں، مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا اپنے کتب خانے کا، یہ ساری کتابیں جب کھولی جائیں گی سادے کاغذ ہوں گے، نہ صحیح بخاری ہوگی، نہ صحیح مسلم ہوگی، نہ ترمذی ہوگی، نہ ابن خلدون، سارے علوم کی کتابیں ضبط ہو جائیں گی، حکومت کے تحت کتابیں ضبط ہو جائیں گی، اور اس کے بعد امام کہیں گے، حکم دیں گے، اس کے لیے یہ سزا ہے، اس کے لیے یہ سزا ہے، اس کے لیے یہ سزا ہے۔ تو لوگ کہیں گے آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، قرآن کو ہاتھ میں لیجئے، تو امام فرمائیں گے اب ہمارا حکم شریعت ہے، ہمارے لفظ شریعت اور فقہ ہے۔ جب نہیں معلوم یہ باتیں، حالانکہ میں پڑھ چکا ہوں ظہور مہدی میں، امام فرمائیں گے ہمارا حکم یہی قرآن ہے، یہی حدیث ہے، عدل صداقت کے ساتھ، اس لیے کہ اب یہی صادق اور صدیق ہے اور یہی عادل ہے۔ تو میں نے ٹی وی پہ عدل کے معنی بتائے تھے، عدل کے معنی یہ ہیں کہ ٹوپی کی جگہ سر پہ ہے، امامے کی جگہ سر پہ ہے، جوتے کی جگہ پیر میں، اگر جوتے سر پہ رکھ لیے اور امامہ اور ٹوپی پیر میں، اسے کہتے ہیں ظلم، عدل ختم ہوا۔ یہ سارے علم کلام والوں نے معنی لکھے، اس لیے دوسرے دن وہی دور آئے گئے، جب میں نے کہا تھا کسی کو نہیں یاد تھا اور نہیں پتا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے جملے کہیں، اے مکانہ حرکتیں لوگ نہ کریں، پہلے میری باتوں کو سمجھیں کہ میں نے اتنی سی دیر میں باتیں کیا کرتی ہیں۔ نمبر پہ تو سب سنتے رہے، وہاں آپ دیکھ رہے تھے تو وہاں کیا ہم کوئی بیوقوفی کی باتیں کر رہے تھے، کیوں کیا میں نے؟ اب سمجھا رہا ہوں کیوں سمجھایا کہ عدل کے کیا معنی۔ عدل یہ ہے
کہ جو چیز صحیح جگہ رکھی جاتی ہے وہاں سے ہٹا کے دوسری چیز رکھ دینا. کیوں اگر سب کو معلوم تھا تو پہلے کیوں نہیں بولتے؟ دیکھیں جہاں پر پھنسنے کا ہوتا ہے اس بات کو گول کر جاتے ہیں. مجھے کیا پھنسنے پھنسانے کا ڈر ہے؟ میں نے صاف بات کہہ دی. میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ یقین کا جملہ ہے. اب نبی کے بعد جس جگہ پہ جسے بیٹھنا چاہیے یہ عدل ہے، اور اگر صحیح کو ہٹا کے غلط کو رکھا یہ ظلم ہے. خلافت نام ہے ظلم کا. قرآن اٹھا کے پڑھ لیجئے کہ لفظ آیا ہے وہ ظالم محشر میں انگلیوں کو دانتوں سے کاٹے گا. یہ آیت کیوں آئی؟ لفظ ظالم کیوں آیا؟ قرآن ہے، نام اللہ نے نہیں لیا. اب یہ کہ میں اگر کچھ پڑھوں تو آپ اپنے دماغ میں کسی کا نام لائیں. اس میں میں خطا کار ہوں یا آپ؟ ایک ایڈوکیٹ اگر بیان میں یہ کہتی ہے کہ یہ ظلم ہوا، اس نے کہہ دیا. ہم 14 سال سے کہہ رہے ہیں یہ ظلم ہوا. آپ نے ادھر سے ذہن میں جو نام آیا تو آپ نے نام لے لیا. ہو سکتا ہے وہ نہ ہو، کوئی اور ہو تو پکڑا وہ جائے گا جو نام لے گا. جو نام نہیں لے رہا اس کے اوپر کوئی الزام نہیں آگا، اس نے کوئی جرم نہیں کیا. 1400 سال سے ہم بات کہہ رہے ہیں، نام نہیں لے رہے، اس لیے ہم مجرم نہیں ہیں. اگر آپ نے ہماری بات پہ نام لیا تو مجرم آپ ہیں. بدنام کرانے کے ذمہ دار آپ ہیں، رسوا کرانے کے ذمہ دار آپ ہیں. ہم تو نام نہیں لے رہے اور کبھی بھی نہیں لیا، کسی مقام پہ نہیں لیا. تو عدل اور ظلم، ظلم اسے کہتے ہیں جو اپنے نفس کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ. اسی کو کہتے ہیں، عدل کو کہتے ہیں اعتدال. ڈاکٹر کہتا ہے اعتدال کی غذا کھائیے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ بد پرہیزی نہ کیجیے گا. یہ بھی عدل. بد پرہیزی کرنا ظلم ہے، پرہیز کرنا عدل ہے. جب یہی میں علم کلام بولا، علم کلام میں توحید کے بعد عدل سمجھایا جاتا ہے، اور بغیر کسی کتاب کے پڑھے ہوئے بول رہا ہوں. سب کتابیں بند پڑھی ہیں میری، بغیر کتاب دیکھے بول رہا ہوں. جو پڑھا ہے ہمیشہ وہی بولتا ہوں. آپ بیچ میں سے سوال کر لیجیے، میں ابھی بتا دوں. سوال اس لیے ہوتا ہے تاکہ آزمایا جائے. طوطے کی طرح رٹ کے تو نہیں آیا. رٹنا اور ہے، علم کلام بس گفتگو ہے، بولتا چلا جاتا ہے انسان. اور امام نے کہا تم بولو، ہماری محبت میں بولو. لفظ ہم تمہاری دہن میں رکھتے جائیں گے. تو لوگ اسی چیز کو نہیں سمجھتے، یہ باتیں نہیں سمجھتے. تو عدل اور ظلم اسی پر امامت کا دار و مدار ہے. جو عادل ہے وہ امام ہے. اللہ نے کہا کہ یہ عہدہ ظالمین نہیں پائیں گے. اب کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ بت پوجنا بھی ظلم ہے. پوجنا، کافر رہنا، جہالت میں رہنا ظلم ہے. آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. اب آپ نے کلمہ پڑھا، کسی مسلمان کیا، آپ نے کسی کافر ہندو کو، اس نے کہا لا الہ الا اللہ، کسی عیسائی سے کہا، کسی یہودی سے کہا کلمہ پڑھ لو، سمجھ گیا وہ اسلام سے، اس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ. اب اس نے کیا کیا؟ عدل کیا اپنی ذات کے ساتھ. پہلے وہ ظالم تھا، بت پوچھ رہا تھا، جب تک وہ ظالم تھا اپنے نفس کے ساتھ ظلم کر رہا تھا. اللہ نے کہا جو کسی دور میں بت پوچھ چکا ہو اس کی خطا تو معاف ہو جائے گی، لیکن گدی پہ نہیں بچھایا جائے گا. ارے آپ اس کی بات کر رہے ہیں کہ نبیوں کے بعد کوئی نبی ہو جائے گا؟ نہیں، قرآن کہہ رہا ہے وہ امام بھی نہیں ہو سکتا.
ابراہیم سے اللہ نے منع کر دیا کہ جو ظالم ہوگا، جس نے کبھی بت پوجا ہوگا، نبی تو دور کی بات ہے، وہ امام بھی نہیں ہو سکتا، وہ امام بھی نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کے کسی عہدے پہ بیٹھ نہیں سکتا۔ مجھے آدم سے لے کر خاتم تک اللہ کی طرف سے کوئی عہدہ مقرر کیا ہوا ہو اور یہ دکھا دیجئے کہ وہ کبھی بت پوجتا تھا، میں تقریریں کرنا چھوڑ دوں گا۔ آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کے بیٹے یعقوب کے داؤد، سلیمان، موسیٰ، عیسیٰ، پیدا ہی نبی ہوتا ہے، اسی طرح پیدا ہی امام ہوتا ہے۔ امام ہے تو امام ہے، ظہور کرے گا تو امامت میں، ظہور کرے گا تو نبوت میں، یہ نہیں کہ ماضی کچھ اور ہے، ماضی کچھ اور ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے خیالات و افکار کو اس نئے دور میں صاف کیا جائے۔ صفائی کرنا بھی عدل ہے، کوڑا جمع رکھنا ظلم ہے۔ دیکھیے دودھ کی بوتلیں آتی ہیں، انگلینڈ میں ایک طریقہ ہے، دروازے پہ دو دودھ کی بوتلیں شیشے کی ہوتی ہیں، رکھ گئے، آپ اٹھو دروازہ، آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت دودھ آیا ہوگا، دروازہ کھولا، لے آئے، چائے بنا لینا۔ اب وہاں کا قانون ہے کہ بوتل جب خالی ہو جائے تو آپ واپس دروازے پہ رکھ دیجیے، گاڑی آ کے لے جائے۔ لندن کی ایک عورت بوتلیں جمع کرتی ہے، پورا گھر اس کا بوتلیں، نفسیاتی کوئی تھا مسئلہ، بوتلیں جمع کرنے کا شوق تھا، ساری عمر اس نے بوتلیں، پورا گھر سارے کمرے بوتلوں سے بھر گئے۔ جانے کیسے پولیس نے پتہ لگایا کہ اس کے گھر پہ چھاپا مارا، اس کو سزا ہوئی۔ نہیں سمجھتے، کوڑا گھر میں جمع کرنا کیونکہ جراثیم پھیلتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ تو جن کتابوں میں کوڑا آ گیا صاف کرو، صرف عدل کو رہنے دو، ظلم کو نکال دو۔ اس دور میں تو یہ کام کرو، اس سے کیا ہوگا؟ کوڑا جب پیش کرو گے تو سامنے والا آپ سے جواہرات کا طلبگار ہے، آپ کوڑا پیش کرو۔ تو اگر وہ چیز جو کہ ضعیف ہے، جھوٹے راوی نے بیان کی ہے اور وہ بالکل کسی کام کی چیز نہیں ہے، اسے کتاب سے نکال دو۔ غلط فہمیاں پھیلتی ہیں، اور ایک نئی کتاب بنا لو کہ جو اچھی اچھی چیزیں انہیں لے لو اور کوڑا نکال لو۔ ارے یار اس دور میں نہیں سیکھو گے، ہر ایک کے واٹس ایپ میں کوڑا جمع ہو جاتا ہے، ہر ایک کے کمپیوٹر میں کوڑا آ جاتا ہے۔ کیوں بھائی احمد کمپیوٹر کا کوڑا کیسے صاف کرتے ہیں؟ ہاں اس کے بعد ایک وہ چلاتے ہیں نا صفائی کا، ایک اینٹی وائرس، اس کی سیڑھیاں آتی ہیں، وہ لگانا پڑتا ہے۔ جب وہ چل جائے گا تو سارا کمپیوٹر میں جو کوڑا جمع ہے ٹوکریوں میں وہ سب صاف ہو جائے گا۔ واٹس ایپ پھنس جاتا ہے، واٹس ایپ پھنس جاتا ہے، چلتے ہی نہیں، جواب دے کہتا ہے کوڑا بہت جمع ہو گیا، اور بار بار لکھا آتا ہے کیوں اتنا کوڑا تو جمع کر رہا ہے؟ ارے مشینریز کہہ رہی ہیں، گھر کا فریج، استری، ٹیلی ویژن، جتنی مشینری سائنسی ہیں سب کی صفائی کاہل ہے آپ، سستی میں چھوڑا ہوا، مشین رک گئی، اس نے انکار کر دیا۔ کتنا کم وقت ہے کہ اندر کوڑا بھرا ہے، صفائی کر نہیں رہا اور چاہ رہا مشین چلے، اب لیے بھاگے جا رہے ہیں، دکان پہ گئے، فریج بھجوایا، صفائی کرا، کیا اور ریڈیو بھیجا، ٹی وی بھیجا۔ وہ کون سی چیز ہے جس کی صفائی نہیں ہوتی؟ گھر سے لے کر مشین تک، یہ بتا دیئے کون سے استعمال کی چیز ہے جس کو آپ صاف کر کے نہیں رکھتے؟ وہ کپڑے ہوں، وہ برتن ہوں، وہ سجاوٹ ہو، کون سی چیز ہے؟ آپ اپنے گھر کی گرد صاف کرتے ہیں یا نہیں؟ یہی کام کرنا، صفائی کرنا عدل کہلاتا ہے، اور اگر آپ نے نہیں کیا تو یہی تو ظلم ہے۔ لیکن پہلے دل کو صاف کرنا ہے۔ دل کے صفائی کا طریقہ کیا؟
آخری جملہ کی تقریر کے کہہ رہا ہوں، دل کی صفائی کیسے ہوتی ہے؟ اللہ نے کہا پہلے جھاڑو چلے گی، پہلے صفائی ہوگی، دل صاف ہوگا، دماغ صاف ہوگا۔ کہا لا الہ، اگر کوئی کوڑا اللہ جمع ہے، بت اللہ ہے، بتوں کو اللہ مان رہے ہو دل میں، تو یہ کوڑا ہے۔ 365 بتوں کی محبت کو صاف کرو۔ جب لا یعنی کہ صفائی کر لو، الا اللہ، کائنات کا مالک اللہ ہے۔ جب کوڑا صاف ہو گیا تب کہا اللہ نے گھر صاف ہو گیا، اب میں آتا ہوں، اب میں دل میں آتا ہوں۔ تو یہیں پر کہا قل لا اسألکم الا المودۃ فی القربى، نہیں کچھ نہیں چاہیے، دل پہلے صاف کرو، دماغ صاف کرو، پھر یہ کہو کہ الا، نہیں مودت کی محبت کے سوا کچھ نہیں ہے، دوسروں کی محبت سے دل کو صاف کرو، پھر کہیں اہل بیت کی محبت آتی ہے، یہ عدل ہے وہ ظلم ہے، کسی اور کو ماننا ظلم ہے، اہل بیت کو ماننا عدل ہے۔ اسی بات کو جبریل نے پکار کر احد کی لڑائی میں کہا تھا، لا فتح، نہیں ہے کوئی جوان، ہم کسی کو بہادر نہیں مانتے، الا علی، علی کے علاوہ روئے زمین پر کوئی بہادر نہیں ہے، لا سیف، کوئی تلوار نہیں ہے، کسی کی تلوار کا الا ذوالفقار۔ آپ خوش رہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اور آپ نے سنا چونکہ اب یہ مجلس ایصال ثواب کی ہو گئی اور سب بیٹھے وہاں بھی سن رہے ہیں جن کی مرحومہ کی مجلس، اس لیے مسائل سے دو چار ٹکڑے میں عرض کر دوں کہ عید قریب ہے۔ بس یہ تصور کیجئے کہ حسین کے جانے کے بعد جب عید آئی تھی تو صغرا پہ کیا گزری تھی، اس لیے کہ گھر والے تھے، ماں سامنے نہیں، باپ نہیں، بہنیں نہیں، سارے بھائی نہیں، تو صغرا کیا عید مناتی۔ اور پھر صغرا بی بی کی وفات بھی ہو گئی، پھر اس کے بعد کربلا کے بعد بی بی صغرا کوئی عید نہیں منا سکی۔ اب کربلا سے واپسی پر جو بیویاں آئی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ربیع الاول میں واپسی ہوئی ہے، 8 ربیع الاول کو واپسی ہوئی، ربیع الاول، ربیع ثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، لیجئے عید آ گئی، رمضان آیا اور عید آ گئی۔ راوی کہتا ہے جو کہ بنی امیہ کا ہے، کہتے ہیں ہم سب جمع ہوئے بنی ہاشم کے محلے میں روضہ رسول کے سامنے کہ اب اہل بیت کا گھر تو اجڑ گیا، جوان مارے گئے، دیکھتے ہیں یہ اب عید کیسے مناتے ہیں، عید کیسے مناتے ہیں۔ تو اب وہ رکا ہوا، اس نے دیکھا کہ تمام بیویاں روضہ رسول پہ پہنچی اور ایک کریا شروع ہوا، اور رسول اللہ کو پرسا دیا امام حسین کا تمام بیویوں نے۔ وہ کہتا ہے ایک بلند قامت بی بی سیاہ چادر میں روضے سے برآمد ہوئی اور کچھ دور چلی تھی، ساتھ ساتھ کنیز پیچھے چل رہی تھی کہ چلتے چلتے وہ بی بی راستے میں بیٹھ گئی، اپنے کلیجے کو تھام کر اور رونے لگی۔ راوی نے کنیز سے پوچھا یہ بی بی راستے میں رک کر کیوں رونے لگی، کون ہے یہ بی بی؟ کہا وائے ہو تجھ پر، یہ مادر علی اکبر ام لیلہ ہیں، یہ اس لیے رو رہی ہیں کہ سامنے مدینے کے نوجوان کھڑے ہوئے اور ام لیلہ کو یہ یاد آ رہا ہے کہ مدینے کے تمام جوان علی اکبر سے عید ملنے آتے تھے، تو یہ بی بی یہ کہہ رہی کاش آج میرا علی اکبر ہوتا تو کس طرح علی اکبر اپنے دوستوں کے ساتھ عید منا رہا ہوتا۔ اور جب گھر آئیں تو جب گھر پہنچی تو علی اکبر کا کرتا نکالا، علی اکبر کی آبا نکالی اور اسے بار بار بوسہ دیتی تھی، اور اس کے بعد دیکھ کر کہتی تھی علی اکبر کیسا ظالم تھا وہ جس نے نیزے سے تیرے سینے کو چھیدا، آج بھی ماں اس زخم کو یاد کر کے تڑپ رہی ہے، میرے لال علی اکبر۔ ایک سورہ فاتحہ منظر حسین صاحب ایسے نفیسات والی صاحب کے لیے پڑھ دیجئے، اور ایک سورہ امۃ الزہرا صاحبہ کے لیے پڑھ دیجئے۔